ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھ لوں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ اللہ کا ولی ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹے۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہ سن کر بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، جی میں شاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی، او نادان تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہے، ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جوانو جب 40 دن مکمل
ہوئے توجہ 40 دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی. کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے, میری شرط کا احترام کیا ہے. میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا, 40 دن قیام کرتا رہا, 40 دن رکوع کرتا رہا, 40 دن سجدے کرتا رہا. اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے, لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے کر لے. سننے کے بعد اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا, سر اٹھا کر کہنے لگا مائی اب اپنے گھر کی طرف راہ لے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے چھوڑ دیا ہے. ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا بیٹا ہے کوئی 14-15 سال. سننے والے نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے, 14-15 سال عمر آپ کی. کہا نہیں بیٹے, جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کیے نا 15 سال گزر گئے. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. مدینے کی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا نا, میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا, عالی شان مکان بن رہا تھا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان. خیر میرے نبی آگے چلے گئے, کسی نے اس انصاری کو بلا کر کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا, حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس انصاری نے کیا کیا, کدال اٹھایا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا. کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا. میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا, خوبصورت مکان بن رہا تھا, اب مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ملبہ پڑا ہے, مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرا دیا. میرے حضور نے فرمایا مکان مالک کو میرے پاس بلاؤ. مکان مالک آ گیا, انصاری آ گیا. میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا, آج مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے کیوں؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا. میرے حضور نے فرمایا کیا وجہ بنی؟ اس انصاری نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. جب میرے نبی نے فرمایا نا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے, تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی, رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا, سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا چاول بنانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے, کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو, تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے, دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے, ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نہ میاں نہ, کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضعیت, تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا. ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, متقی پرہیزگار تھا. اس نے کسی جنازے میں شرکت کی, جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا. میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا. اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا, اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے, اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے, دفن کیا ہے, اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا, اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا, اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا. یہ سن کر بابا جی رو پڑے, رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا, تم ضرور کر لینا. اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. تمہارے پاس تو وقت ہے نا, تم قرآن پڑھ لینا, تم اللہ کو راضی کر لینا. ایک نوجوان تھا, وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا, ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا, میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی, اپنی بستی میں ہی کرنی. کچھ دن گزرے, جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا, نوجوان میاں آ, تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا, میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے, آ تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے, اسی لے جا. اب یہ نوجوان گیا, ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول
بول ہی پڑی, بیٹے میں تو جا رہی ہوں, میں تو مر رہی ہوں, میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے, یہ پوری کر دیں. بیٹے نے کہا جی مما جان کون سی خواہش؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں, اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں, اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا. بیٹے نے کہا ماں تو تو جا رہی ہے اور تو تو مر رہی, اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی, میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی, جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی, ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا, مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا. بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی, میں تو تیرے لیے لگوا رہی. آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے, جی عورت زبان دراز تھی, عورت بدتمیز تھی, عورت یہ تھی, عورت وہ تھی. مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا. اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا. ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی, ہم لاکھوں سنا دیں تو کوئی بات نہیں, اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو ہماری زبان پر فوراً یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس بند کر, اگر زیادہ بات کی تو پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا. نا میاں نا, جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی تھی اگر اس کی عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر, اس کو بے عزت تو نہ کر. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میری بیوی کے اندر ایک خامی ہے لہذا مجھے اچھی نہیں لگتی. کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو؟ کہا جی 10 سال ہو گئے. بزرگ نے کہا اچھا پھر مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی ہے؟ کہا جی میری بیوی کرتی. تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ تیرا جوتا پالش کون کرتی ہے؟ کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی کرتی ہے. کہا تیرے گھر کی صفائی ستھرائی تیرے گھر کے برتن کون مانجتی ہے؟ کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی کرتی ہے. یہ سننے کے بعد فقیر بولا بھائی افسوس کی بات ہے اس کے پاس ہزاروں خوبیاں ہیں, اگر ایک خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیر کے اس کا گلہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک شخص 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی عورت مرد کے پاؤں کی جُتی ہوتی, مرد کو جب بھی اپنے لیے کوئی مناسب سائز کی جُتی نظر آئے تو بدل لے. سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک عقل مند شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا جناب اس شخص کی کہی ہوئی بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ عقل مند نے جواب دیا بھائی اس شخص نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. عورت جُتی کی مانند ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے, جبکہ یہی عورت ایک تاج کی مانند بھی ہوتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے. ہم نے تو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا دیا. شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں, محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو, آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. میں نے کہا او نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے, ان بچیوں میں سے غریب بچی بھی موجود ہے. ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر کسی گاؤں سے ہوا. میں نے دیکھا کہ گوشت کی ایک بوٹی کے پیچھے 2 کتے آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے, دوسرا کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. خیر یہ دیکھتا ہوا میں آگے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے میرا گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کتے جو آپس میں لڑ رہے تھے اب آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے, بھول گئے اپنی لڑائی, بھول گئے اپنا جھگڑا, اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے لاڈ پیار کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر پھر مجھے وہ 2 بھائی یاد آ گئے جو 10 سال پہلے لڑے تھے, جو 10 سال پہلے جھگڑے تھے, آج تک نہیں بولے. اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کے شہر بستام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا, کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا. وہ ناچتی تھی گاتی تھی, اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی. یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی تک گئی. کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کے شہر بستام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے, وہ ناچتی ہے گاتی ہے, اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے. حامیہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے, ان کی خواہش پوری کراتی ہے اور پیسے لیتی. کہا پھر اس طرح کرو اس طوائف
طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے، سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے؟ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر حضرت بایزید بستامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بستامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بچپن میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کر باپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ بچوں کے ہجوم میں نے باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا۔ کھیل کی عادت نے مجھے باپ سے جدا کر دیا۔ جب کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا میرا باپ نہیں تھا۔ اب میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں، میرا باپ کہاں چلا گیا؟ اچانک میں نے دیکھا میرے والد صاحب آ گئے، مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے او نادان تجھے کہا بھی تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بلی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پخانہ کرنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دیتی، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کی غلاظت دیکھے۔ اے انسان تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پہ کسی کی نظر پڑے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اس غلاظت پہ توبہ کا پردہ ڈال۔ تو دیکھتا نہیں ہے جب بھاگا ہوا غلام واپس آ جاتا ہے اپنے مالک کی طرف تو مہربان آقا اسے قید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تو بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو تیرا بھی کام بن جائے گا۔ آج عمل کا حساب کر لے، کل جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے نوجوان آج گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اور تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں، تیرے ساتھ میری صلح پہلے ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، سیاکار ہو، خطا کار، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، اگر ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے
آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے۔ ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا، او نادان، میں نے تجھے گناہ کرتے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے، او نادان، تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔